اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے جب ہمارا جس طریقے سے ہم حیاتی کے اندر، زندگی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا عمل کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی قبر میں جاری رہتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی قبر میں آتا رہتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ، صدقہ جاریہ، جاریہ کا مطلب کنٹینیو چلتے رہنے والا، ہمیشہ ملتے رہنے والا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہیں پر مسجد بنوا دی، اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے کہیں پر کنواں کھدوا دیا، کہیں پر کسی کو پانی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہم نے وہاں بور کھدوا دیا، تو جب تک لوگ اس کنویں سے، اس بورویل سے پانی پیتے رہیں گے، پانی کا استعمال کرتے رہیں گے، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو قرآن کریم لے کر دے دیا، کوئی کتاب لے کر دے دی، جب تک وہ بچہ اس کتاب کے اندر پڑھتا رہے گا، اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں عطا فرماتے رہیں گے۔ ہاں، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھتے چلیے، اگر اس کتاب کو پڑھ کر، جو کتاب ہم نے بچے کو دی تھی، وہ کتاب پڑھ کر اب وہ عالم بن گیا، اب وہ عالم بننے کے بعد اب اس نے دوسروں کو علم دین سکھانا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب پڑھنے کی برکت سے وہ عالم بنا ہے، یہ کتاب ذریعہ بنی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی سلسلہ ہمیشہ کے لیے ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ ہم نے کوئی درخت لگوا دیا، اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا پھل کھا رہے ہیں، اس کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کے اندر ہے۔ فرمایا اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر جاری رکھتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ او علمی ينتفع به، او علمی، اللہ نے ہمارے پاس جو علم دیا ہے، ہم نے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیا، دوسروں کو ہم نے اس کا فائدہ پہنچا دیا۔ اگر دوسرا ہمارے کہنے پر نمازی بن جاتا ہے، دوسرا ہمارے کہنے پر شراب کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا ہمارے کہنے پر 5 وقتہ نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، دوسرا ہمارے کہنے پر کوئی اچھے کام کے اندر لگ جاتا ہے، دوسرا ہمارے سمجھانے پر بری عادت کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد قبر میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ او ولد صالح، تیسری چیز فرمایا او ولد صالح، یا کوئی ایسی نیک اولاد، ایسی نیک اولاد جو باپ کے انتقال کے بعد وہ باپ کو قرآن کریم پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، کلمہ استغفار پڑھ کر ثواب پہنچا رہی ہے، یا ایسے کچھ اعمال کر رہی ہے، اولاد ایسا کچھ کام کر رہی ہے جس کا ثواب اس کے باپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی پہنچاتا ہے۔ او ولد صالح، یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، او ولد صالح، نیک بیٹا، فرما بردار بیٹا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کا کسی جگہ گزر ہوا، راستے میں جب گزر ہونے کے بعد ایک قبرستان کی طرف سے وہاں سے گزر رہے تھے، قبرستان میں جاتے جاتے وہاں پر ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے۔
گرمی کا زمانہ تھا، اور درخت کے نیچے جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو نیند لگ گئی۔ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے پورے مردے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مردے آپس میں کچھ چیزیں لے رہے ہیں۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی قاری قرآن، کوئی علم دین سیکھنے والا، کوئی اللہ کا نیک بندہ جب قبرستان سے گزرتا ہے تو گزرنے کے وقت میں اگر کچھ پڑھ کر بخش دیتا ہے تو تمام کے تمام مردے اس کو لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، لینے کے لیے آگے آگے جاتے ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ تو وہ آدمی، وہ اللہ والے جب وہاں سو رہے تھے، سوتے سوتے جب انہوں نے دیکھا مردے آپس میں کچھ لے رہے ہیں، لیکن ایک آدمی قبر کے اندر آرام سے لیٹا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ گئے اس کے پاس، جا کر پوچھا، بھائی یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے کچھ پڑھ کر بخش دیا، یہ لوگ اس کا ثواب آپس میں لے رہے ہیں۔ کہا کہ ثواب کی آپ کو ضرورت نہیں؟ کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرا ایک بیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تھا، میرا بیٹا اب مجھے روزانہ قرآن کریم پڑھ کر بخشتا رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نے واقعے کی تحقیق کے لیے اس مردے سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا، کہا فلاں جگہ مٹھائی کی دکان پر میرا بیٹا بیٹھا ہوا مجھے ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ وہ اللہ والے اپنے خواب کی تحقیق کرنے کے لیے اسی بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک معصوم بچہ مٹھائی کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جا کر پوچھا، بیٹا ایک بات بتاؤ، تمہارے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، دادا جان، ابا جان، آپ کو جو چاہیے آپ لے کر چلے جائیے، آپ مت پوچھیے۔ کیوں؟ جب ایک یتیم بچے سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کے باپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر افسوس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹے بیٹے نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا، بابا جان آپ کو جو چاہیے لے کر چلی جائیے، یہ مت پوچھیے میرے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، تم کو بتانا پڑے گا تمہارے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں۔ پھر اس نے جب زیادہ اصرار کیا، اللہ والے نے زیادہ اصرار کیا، اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا میرا ابو کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا، اور حافظ قرآن کی بدولت آج میں اپنے ابو کو تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں روزانہ ایک پارہ پڑھ کر اپنے والد کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ آپ کے ایک پارہ پڑھنے کا ثواب، آپ کے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی تیرے باپ کو پہنچا رہا ہے، تم روزانہ اسی طریقے سے پڑھتے رہنا۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ والے کا اس قبرستان میں گزر ہوا، پھر دیکھا تمام کے تمام مردے آپس میں کچھ لے رہے ہیں۔ پھر کسی اللہ کے بندے نے کوئی ہدیہ بھیج دیا ہوگا، کوئی سال ثواب کر دیا ہوگا، پھر اس کو لینے کی تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھا آج وہ آدمی جو قبر کے اندر آرام سے لیٹا ہوا تھا، قبر کے اندر بغیر ٹینشن کے لیٹا ہوا تھا، آج وہ آدمی بھی ثواب لینے کی چکر میں پڑا ہوا ہے۔ گئے اس کو پکڑا، کہا کہ تیرے بیٹے نے پڑھنا بند کر دیا؟ کہا کہ نہیں، میرے بیٹے نے پڑھنا بند نہیں کیا ہے، بلکہ اب میرا بیٹا بھی میرے پاس آ چکا ہے۔ پتہ یہ چلا، صدقۃ جاریہ، ایسا علم اگر ہم نے، ایسا صدقہ جاریہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہم نے کر دیا، اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔